بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضایا کی بحث۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منطق کے دو مقصود ہیں، نمبر 1 معرف و قول اشارے، اور نمبر 2 دلیل و حجت۔ معرف و قول اشارے یہ کلیات خمسہ پر موقوف ہے، اس لیے منطق کی کتابوں میں پہلے کلیات خمسہ کی بحث کی جاتی ہے اور پھر معرف و قول اشارے کی بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح منطق کا جو دوسرا مقصود ہے یعنی دلیل و حجت، یہ قضایا اور قضایا کے احکام کے اوپر موقوف ہے، اس لیے منطق کے دوسرے معنی سے پہلے قضایا اور قضایا کے احکام کی بحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قضایا کی بحث کرتے ہیں۔ قضایا یہ قضیہ کی جمع ہے، اور قضیہ کی تعریف ہے ہوا قول یحتمل الصدق والکذب، ایسا قول جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، جس میں صدق کا احتمال بھی نکل سکے اور کذب کا بھی احتمال نکل سکے، ایسے قول کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ یا یوں بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں ہوا قول یقال لقائلہ انہ صادق او کاذب، ایسا قول جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، تو ایسا قول قضیہ کہلاتا ہے۔ صدق کسے کہتے ہیں اور کذب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی قضیہ ہو تو اس کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو نسبت بینہ بینہ یا نسبت کلامیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا زید قائم، اس میں ایک موضوع ہے زید اور دوسرا محمول ہے یعنی قائم، اور تیسری چیز موضوع اور محمول کے درمیان نسبت ہے، یعنی قیام کی نسبت زید کے لیے۔ یہ نسبت کلامیہ اور نسبت بینہ بینہ کہلاتی ہے، اور اس کو حکایت بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نسبت ہوتی ہے خارج میں، یعنی خارج کے اندر زید ہے اور وہ قائم ہے، قیام کی نسبت ہے زید کی طرف خارج میں، اس نسبت کو نسبت خارجیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو محکی عنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حکایت یا تو محکی عنہ کے مطابق ہوگی یا محکی عنہ کے مطابق نہیں ہوگی۔ مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلام میں ایک شے کا ثبوت کیا گیا ہے دوسری شے کے لیے، اور خارج میں بھی اس شے کا ثبوت ہو دوسری شے کے لیے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکایت محکی عنہ کے مطابق ہے۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ حکایت محکی عنہ کے مطابق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے اندر تو آپ نے ایک شے کی نسبت کی ہے دوسری شے کے لیے، جبکہ خارج کے اندر اس کی نسبت نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ حکایت محکی عنہ کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کلام کرتے ہیں زید قائم، کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، یہ کلام کے اندر آپ نے قیام کا ثبوت کیا زید کے لیے۔ اگر واقع اور نفس الامر کے اندر خارج کے اندر بھی قیام کا ثبوت ہو زید کے لیے، اس کو کہیں گے کہ یہ حکایت محکی عنہ کے مطابق ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کلام کے اندر تو قیام کی نسبت کرتے ہیں زید کے لیے، جبکہ خارج کے اندر قیام کی نسبت نہیں ہے زید کے لیے سے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ حکایت محکی عنہ کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ صدق یہ ہوتا ہے کہ حکایت محکی عنہ کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے، اور اگر حکایت محکی عنہ کے مطابق نہ ہو تو اس کو کذب کہا جاتا ہے۔ تو ایسا قول جس کے اندر صدق کا یا کذب کا احتمال نکل سکے، تو ایسے قول کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا زید قائم، یہ ایک قضیہ ہے کیونکہ اس کے اندر صدق کا بھی احتمال ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ حکایت محکی عنہ کے مطابق ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حکایت محکی عنہ کے مطابق نہ ہو۔ قضیہ کی تعریف کے بعد قضیہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو قضیہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قضیہ حملیہ اور نمبر 2 قضیہ شرطیہ۔ وجہ اثر یہ ہے
کہ قضیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ حذف ادوات کے بعد قضیے کے اندر جو ادوات آ جاتے ہیں، حذف ادوات کے بعد دیکھیں گے کہ وہ قضیہ دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہے یا دو قضیوں کی طرف منحل نہیں ہوتا۔ منحل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حذف ادوات کے بعد پیچھے دو قضیے بچتے ہیں یا پیچھے دو قضیے نہیں بچتے۔ اگر حذف ادوات کے بعد پیچھے دو قضیے رہ جائیں تو ایسے قضیے کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے، اور اگر حذف ادوات کے بعد دو قضیے نہ بچے بلکہ ایک مفرد دو مفرد بچے یا ایک مفرد اور ایک قضیہ بچے تو ایسے قضیے کو قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے۔ وجہ حصر کے بعد اب آئیے ان کی تعریفات و امثلہ سمجھتے ہیں۔ تو قضیہ حملیہ کی تعریف: قضیہ حملیہ اس قضیہ کے جو حذف ادوات کے بعد دو قضیوں کی طرف منحل نہ ہو۔ آگے عام ہے کہ دو مفردوں کی طرف منحل ہو یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہو۔ جیسے مثلا زید قائم، تو یہ قضیہ دو مفردوں کی طرف منحل ہے، ایک ہے زید جو کہ موضوع ہے اور دوسرا ہے قائم، یہ محمول ہے۔ تو یہ دو مفردوں کی طرف منحل ہے، دو مفردوں کی طرف کھلتا ہے، زید یہ بھی مفرد ہے اور قائم یہ بھی مفرد ہے۔ یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف منحل ہو، اس کی مثال ہے جیسے زید ابوہ قائم، زید یہ موضوع ہے اور ابوہ قائم یہ اس مثال کے اندر محمول ہے۔ تو یہ ایک مفرد یعنی زید اور ایک قضیہ یعنی ابوہ قائم کی طرف منحل ہے، اس لیے زید قائم ابوہ کو بھی زید قائم کو بھی قضیہ حملیہ کہیں گے اور زید ابوہ قائم کو بھی قضیہ حملیہ کہیں گے، کیونکہ یہ دونوں دو قضیوں کی طرف منحل نہیں ہوتے۔ دوسرا ہے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ قضیہ جو حذف ادوات کے بعد دو قضیوں کی طرف منحل ہو، یعنی جب ہم اس سے ادوات کو حذف کریں تو پیچھے دو قضیے بچیں۔ اس کی مثال ہے جیسے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود۔ اس قضیہ کے اندر ان اور فا یہ ادوات ہیں، جب ہم ان کو حذف کریں تو پیچھے دو قضیے رہ جائیں گے، ایک کانت الشمس طالیۃ اور دوسرا النہار موجود۔ تو چونکہ حذف ادوات کے بعد یہاں دو قضیے نکلتے ہیں، اس لیے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود اس قضیہ کو قضیہ شرطیہ کہیں گے۔ یہ قضیہ کے دو قسم آگے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ دلیل و حجت یہ جس طرح قضیہ حملیہ پر موقوف ہے اسی طرح یہ قضیہ شرطیہ پر بھی موقوف ہے، یعنی قضیہ حملیہ یہ بھی دلیل و حجت کا موقوف علیہ ہے اور قضیہ شرطیہ یہ بھی دلیل و حجت کا موقوف علیہ ہے۔ تو موقوف علیہ ہونے کے اندر قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ یہ دونوں برابر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں دلیل و حجت کا موقوف علیہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قضیہ حملیہ کی بحث کو قضیہ شرطیہ کی بحث کے اوپر مقدم ذکر کیا جاتا ہے، قضیہ شرطیہ کی بحث کو پہلے ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قضیہ حملیہ یہ قضیہ شرطیہ کی جز بنتا ہے اور قضیہ شرطیہ کل ہے، تو جز کل کے اوپر مقدم ہوتا ہے طبی طور پر، اس لیے وضع میں اور ذکر میں بھی قضیہ حملیہ کو قضیہ شرطیہ کے اوپر مقدم کر دیا گیا ہے تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے۔ تو پہلے قضیہ حملیہ کی بحث آئے گی، قضیہ حملیہ کے اجزاء اور اس کی تقسیمات، اور پھر آگے جا کر قضیہ شرطیہ کی بحث آئے گی۔ تو آئیے ہم پہلے قضیہ حملیہ کے اجزاء سمجھتے ہیں۔ تو قضیہ حملیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر ایک موضوع، اس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، نمبر دو محمول، اس کو محکوم بھی کہتے ہیں، اور نمبر تین نسبت۔ موضوع اور محمول کے درمیان نسبت ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اس نسبت کے اوپر دلالت کرنے والا لفظ
کبھی قضیہ کے اندر مذکور ہوتا ہے اور کبھی مذکور نہیں ہوتا۔ زیادہ تر نسبت کے اوپر دلالت کرنے والا لفظ مذکور نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے۔ تو اگر نسبت کے اوپر دلالت کرنے والا لفظ موجود ہو تو اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ جیسے زید ہوا قائم، اس مثال کے اندر زید یہ موضوع ہے، قائم یہ محمول ہے، اور ان دونوں کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے، اور ہوا کا لفظ اس نسبت کے اوپر دلالت کرتا ہے، لہذا اس ہوا کو رابطہ کہا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے آج کے سبق کے اندر قضیہ کی تعریف اور پھر قضیہ کی تقسیم حملیہ اور شرطیہ کی طرف، اور پھر قضیہ حملیہ کے اجزاء پڑھے۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کی تعریفات مثالوں کی روشنی کے اندر ان کی تعریفات کی وضاحت کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔